بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا، ساتھ ہی کمنٹس کی صورت میں آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے روس کا یوکرائن پر حملہ، یعنی روس نے یوکرائن پر حملہ کیوں کیا، اسی پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہی پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، چونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی اس وقت وہ روس کے دورے پر موجود ہیں، اور جس دن وہ روس چلے گئے تو اسی دن ہی روس نے یوکرائن پہ حملہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روس نے یوکرائن پر حملہ کیوں کیا ہے۔ مختلف قسم کی اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے اس پر بحث جاری ہے، اس لیے کہ یہ حملہ اس وقت ہوا کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم وہ روس کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے دوسرا جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی حملے کی وجہ سے، روس کا یوکرائن پہ حملے کی وجہ سے، جو دو بڑی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ایک سابق عالمی قوت ہے اور ایک موجودہ عالمی قوت ہے، امریکہ اور روس کے درمیان جو ہے وہ اسی یوکرائن پر حملے کی وجہ سے ایک بہت بڑا تنازعہ جو ہے ان دونوں کے درمیان وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ لہٰذا عالمی سیاست میں اس کے بہت دیرپا اثرات جو ہے وہ رونما ہونے والے ہیں مستقبل میں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بھی اجلاس ہوا ہے اس معاملے کے اوپر، اور بھی بہت سارے جو دنیا کے بڑے پلیئرز ہیں وہ اس کے اندر اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنا موقف جو ہے وہ اس بارے میں پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا اس کے پس منظر کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، تو ہم اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ وہی شیئر کرتے ہیں۔ یوکرائن جو ہے یہ بنیادی طور پر تاریخی لحاظ سے اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ صدیوں سے روسی سلطنت کا یہ اس کا حصہ رہا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ روسی سلطنت کا ہم لوگ جب کرتے ہیں تو یہ تقریباً 1922 سے لے کر 1991 تک یہ ایک ایرا ہے کہ یہ سوویت یونین جو ہے یا سوویت انقلاب جو آیا، اسی انقلاب کے بعد یو ایس ایس آر، جو یو ایس ایس آر اور روس دونوں کہا کرتے تھے اس کو، لیکن یو ایس ایس آر جو ہے وہ سوویت سوشلسٹ جو یونین ہے ریپبلکس کے، وہ موجود تھے۔ تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 79 میں یو ایس ایس آر نے جب افغانستان پر حملہ کیا، اسی حملے کے نتیجے میں سوویت یونین جو ہے وہ بکھر گیا، اور یہ تقریباً کوئی 15 ممالک کے قریب اس طرح تھے کہ وہ یہاں سے الگ ہو گئے تھے۔ لیکن اس وقت بھی سوویت یونین کو روس بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سوویت یونین کا یعنی یو ایس ایس آر کا بڑا حصہ جو ہے وہ روس پر مشتمل تھا، اسی وجہ سے اس وقت بھی لوگ اس کو رشیا یعنی روس بھی کہا کرتے تھے اور یو ایس ایس آر بھی کہا کرتے تھے۔ تو جب 1991 میں ان کو وہاں پر افغانستان میں شکست ہوئی تو اس شکست کے بعد سوویت یونین جو ہے وہ بکھر گیا، اور وہاں سے جو ممالک تھے وہ آزاد ہو گئے ہیں۔ ان میں سے تقریباً یہ ایک بڑا حصہ اگر آپ دیکھیں تو جو وہاں پر موجود تھا اس وقت، یعنی یو ایس ایس آر کے اندر یہ جو قازقستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، بیلاروس ہے، یوکرائن ہے، یہ سارے ممالک جو ہے یہ اس وقت وہاں سے یو ایس ایس آر سے جو ہے یہ الگ ہو گئے تھے 1991 میں۔ پھر اس کے بعد، اور ظاہر سی بات ہے کہ 1991 کے اندر ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے جو جنگ تھی اس جنگ میں امریکہ ایک طرف تھا اور پاکستان، سعودی عرب جو ہے وہ اس کے پشتیبان تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سوویت یونین کی حکومت تھی یعنی یو ایس ایس آر تھا، یا روس کی جو ہے وہ حکومت تھی، اور ان کو شکست ہوئی، اور اسی طرح روس کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ پھر تقریباً کے جی بی کے یہ ولادیمیر پیوٹن جو ہے، جو اس وقت روس کے صدر ہے، یہ جب صدر بنے تو یہ کے جی بی کے سربراہ تھے۔ کے جی بی جو ہے یہ روس کی یا یو ایس ایس آر کی ایک بدنام زمانہ
خفیہ ایجنسی ہے، سیکرٹ ایجنسی ہے، ان کی جاسوسی ایجنسی ہے، تو یہ اس کے سربراہ رہے تھے پیوٹن صاحب۔ تو پیوٹن جب صدر مملکت بنے تو ان کی خواہش یہ تھی پیوٹن کی کہ وہ دوبارہ سے یو ایس ایس آر کا جو ہے وہ احیاء کرے، یعنی جو ممالک روس سے یو ایس ایس آر سے الگ ہو گئے تھے 1991 میں، ان ممالک کو دوبارہ جو ہے قبضے میں لے لیا جائے اور یو ایس ایس آر جو ہے اس کا دوبارہ سے احیاء ہو۔ پھر روس کے اندر قانون یعنی کنسٹیٹیوشن جو ہے، آئین ان کا یہ کہتا ہے کہ 2 مرتبہ سے زیادہ کوئی صدر نہیں بن سکتا، لیکن پیوٹن جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ صدر کے عہدے پر آئے، اور صدر کے عہدے پر آنے کے بعد 2018 میں تقریباً وہ چوتھی بار جو ہے اب روس کے جو ہے وہ صدر بن گئے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا۔ یہ تو تھوڑے سے تاریخی پس منظر تھا۔ حملہ کیوں کیا انہوں نے؟ تو حملہ روس نے اس وقت یوکرین پر اس لیے کیا کہ یوکرین آزادی کے بعد اب ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ ناٹو کے اندر شامل ہو، اور یورپی یونین کے اندر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ نیٹو کے اندر شمولیت، یورپی یونین کے اندر ان کی شمولیت، یہ روس کے لیے بہت ہی بڑا خطرناک اقدام تھا۔ ابھی ان پہ بات چیت چل رہی ہے کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا حصہ بن جائے، لیکن روس اس کی مخالفت کرتا رہا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ روس اس کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یوکرین جو ہے یہ روس کا پڑوسی ملک ہے، اور اگر یوکرین نیٹو کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو نیٹو کا جو چارٹر ہے، اس چارٹر کے اندر ایک بنیادی نقطہ یہ موجود ہے کہ اگر کوئی ایک نیٹو ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہ پورے نیٹو ممالک کے اوپر حملہ تصور ہوگا، یعنی ایک پہ حملہ سب پہ حملے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا روس کی یہ خواہش تھی، یہ کوشش رہی کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو میں شامل نہ ہو۔ اسی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یوکرین نیٹو کے اندر شامل ہو جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر نیٹو ممالک، امریکہ، وہ اپنے جو مسلح افواج ہے، میزائل سسٹم ہے، وہ یوکرین میں ظاہر سی بات ہے وہ نصب کرتے، اپنے فوجی اڈے وہاں پر قائم کرتے، تو وہ روس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ بن جاتا تھا۔ یعنی نیٹو کا جو پورا ڈیفنس سسٹم ہے وہ یوکرین کے اندر اس کی تنصیب ہو جاتی، فوجی اڈے وہ وہاں پر قائم کر سکتا تھا، اپنے میزائل سسٹم کو وہاں پر نصب کر سکتا تھا۔ تو یہ براہ راست جو ہے روس کو پھر ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا، اور یہ بالکل قریب آ کے نیٹو ممالک اور امریکہ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ جاتے۔ اور امریکہ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتا ہے، نیٹو یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتا تھا کہ وہ یوکرین کو شامل کرے، وہاں اپنے فوجی اڈے قائم کرے، وہاں پر اپنا میزائل نظام لگا لے؟ وہ اس لیے کہ دنیا کی اب بھی یعنی ان کو یقین ہے اور ان کا ایمان اس بات پر ہے کہ روس جو ہے ان کے پاس ہزاروں ایٹمی میزائل موجود ہے، ان کے پاس ایک بہت بڑا بہترین فوجی سیٹ اپ جو ہے وہ موجود ہے، یا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو دنیا کو یعنی ناٹو کو اب بھی خطرہ ہے کہ روس جو ہے وہ دوبارہ امریکہ کے مقابلے پہ یا ان کے سامنے جو ہے کھڑا ہو کے امریکہ کی جو ساورنٹی ہے یا امریکہ کی جو ورلڈ پاور ہے اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ یوکرین کے اندر اس کو نیٹو میں لے آئے اور پھر وہاں پر فوجی اڈے قائم کرے اور پھر وہاں پر جو ہے اپنا میزائل کا سسٹم لگا لے، تاکہ روس کا جو ہے بوقت ضرورت جب بھی ان کو ضرورت پڑے ان کا اس کو جو ہے وہ کیا کر لے، یعنی اس کو وہ کاؤنٹر کر سکے۔ تو اسی وجہ سے یہ یعنی بنیادی تنازعہ ہے، بنیادی وجہ ہے اس میں جو یوکرین کے عوام ہے ان کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ وہ روس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وہ یوکرین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ عالمی سطح پر یعنی امریکہ اور روس کا معاملہ ہے کہ امریکہ اب بھی روس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ ان کی کوشش تھی کہ یوکرین کو جو ہے اس میں نیٹو میں شامل کر دیا جائے، وہاں فوجی اڈے جو ہے اپنے قائم کرے، میزائل سسٹم اپنا لے آئے، اور روس اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو وہاں 2 علاقے ہیں اس پر انہوں نے آزاد ریاست کے طور پر اس کو تسلیم کر لیا روس نے، اور اب وہاں پر حملہ کر لیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ
ایک طرف جو ہے روس، دوسری طرف امریکہ، تو ایک نے اپنی بقا کی جنگ لڑنا ہے۔ اگر آج روس نے یوکرائن پر حملہ نہیں کرنا تھا تو میں بھی کہ اگر یہ یوکرائن جو ہے وہ نیٹو کے اندر شامل ہو جاتا اور نیٹو وہاں پر اپنی تمام فوجی انسٹالیشن کر لیتا تو پھر ممکن یہی تھا کہ چند برس بعد نیٹو وہ روس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا۔ تو اسی وجہ سے یہ تنازعہ دونوں کے درمیان جو ہے بنیادی تنازعہ وہ یہی ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا۔ کمنٹس کی صورت میں آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں، ویڈیو کو آگے بھی آپ لوگ فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔